ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور 23ویں شب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ 23ویں شب ہے اور 22 روزے مکمل ہوئے اور 23ویں تراویح الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ عبادات کی ہیں پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، میرا محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، ان هو الا وحي يوحى، مگر وہ وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ کلام مطلب بات چیت نہیں کرتے سرکار اپنی مرضی اپنی خواہش سے۔ وہ جب بھی کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہی اللہ کے پیارے نبی بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات حجت ہے، سرکار کی ہر ایک بات حجت ہے، ہر ایک عمل حجت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ بعض باتیں حجت ہوں اور بعض باتیں جو ہیں وہ حجت نہ ہوں، دلیل نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک بات سرکار کی ہر ایک بات حجت ہے، دلیل ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے بغیر قرآن پاک سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو سمجھنا ہوگا۔ سرکار کے فرمودات کا سہارا لیے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ بے دینی اور گمراہیت ہے، گمراہیت کا دروازہ کھولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا قرآن پاک، تو قرآن پاک کی سب سے بہترین تشریح اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے بہتر تشریح، قرآن پاک کی تشریح ہمارے پیارے نبی سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ انہی پر قرآن نازل ہوا، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں کس آیت کا کیا معنی ہے، کس آیت کا کیا مفہوم ہے، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سے واقعہ ہوا، کس واقعے کے تناظر میں قرآن اللہ نے نازل کیا، تمام تر باتیں الحمدللہ ہمارے پیارے نبی جانتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی نے وہ باتیں پھر صحابہ کو بتائیں، صحابہ نے وہ باتیں پھر اپنی اولادوں کو بتائیں، پھر ان کی اولادوں کو پتہ چلی، تو اس طرح ہوتے ہوتے الحمدللہ سینہ بسینہ ہم تک سارے معلومات، ہم تک ساری ہدایات پہنچی ہیں۔ قرآن کی تشریحات، ہدایات اور احادیث مبارکہ کی تشریحات، ساری چیزیں ہم تک پہنچی صحابہ کرام کے واسطے سے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے واسطے اور وسیلے سے ہم تک قرآن پہنچا اور احادیث طیبہ پہنچی۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جس بات سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کر گزرو، وہ کام کر گزرو۔ اب ان دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا، آیات طیبات، ان سے ہمارے پیارے نبی کے فرمان کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کا ہر ایک فرمان حجت ہے۔ اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم اور آپ جی رہتے ہیں، اس معاشرے میں ایک فرقہ ہے جو احادیث طیبہ کا انکار کرتا ہے، احادیث کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے صرف قرآن، وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں، وہ لوگ اہل قرآن کہلاتے ہیں، معاذ اللہ وہ احادیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ احادیث طیبہ کا سرے سے انکار کر دینا کفر ہے، احادیث کو نہ ماننا، سرے سے تسلیم ہی نہ کرنا احادیث طیبہ کا، یہ انکار کر دینا، یہ سرے سے معذل مطلقاً کسی بھی حدیث کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ حدیث کو سمجھے بغیر، حدیث کو مانے بغیر ہم قرآن کو کیسے مانیں گے؟ قرآن پاک کا قرآن ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے،
कुरान पाक का कुरान होना, कुरान पाक का कलाम इलाही होना, कुरान पाक का अल्लाह की किताब होना, ये भी हदीस से साबित है। अगर हदीस का इनकार कर दिया जाए तो फिर कुरान पाक में शक पैदा हो जाता है, कुरान में शक पैदा हो जाए। तो और कुरान में जब शक पैदा हो जाए तो फिर ईमान कहाँ रहता है? ईमान तो रहता ही नहीं। तो अल्लाह अकबर। तो ये एक ऐसा फ़िरका है हमारे माशरे में जो माज़अल्लाह गुमराह है, बेदीन है, और माज़अल्लाह सिरे से हदीस का इनकार करने के सबब काफिर है, वो फ़िरका कुफरी अक़ीदा रखता है माज़अल्लाह। तो वो बड़ा फैशनेबल है ऐसा फ़िरका ना। और ये फ़िरका वो है जो जावेद गामदी जिसको फॉलो करता है। जावेद गामदी बैठा हुआ है ना मुख्तलिफ चैनल पर, तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है। फैशनेबल लिबरलिज़म, ये जो आज़ाद ख्याल लोग जो सिर्फ कुरान को लेते हैं और अहादीस तैयबा को छोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम समझाते हैं कि देखो कुरान में ना नमाज कायम करने का जिक्र है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, लेकिन नमाज की शराइत, नमाज की फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, नमाज के आदाब, ये तमाम तर चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? हदीस में मिलेंगी। सिर्फ नमाज का जिक्र है कुरान में, अक़ीमुस्सलाह, लेकिन नमाज की तमाम तर तशरीहात, तफसीलात कहाँ मिलेंगी? हदीस में मिलेंगी। तो अगर हदीस का इनकार कर दोगे तो नमाज कैसे पढ़ पाओगे? कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया व आतुज़्ज़काह, ज़कात अदा करो। तो ज़कात देनी किसको है और कौन देगा? साल में कितनी मरतबा देनी है? किस माल पर ज़कात देनी है? कब देनी है? किसको देनी है? ये तमाम तर तफसीलात अहादीस तैयबा में मौजूद हैं। अगर हदीस का कोई इनकार कर दे तो माज़अल्लाह फिर वो ज़कात की अदायगी कैसे करेगा? ना नमाज की अदायगी कर सकता है, ना ज़कात की अदायगी कर सकता है। अब ये उलमा समझाते हैं, कितना प्यारा अंदाज़ है उलमा का। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। अब हज के अरकान क्या हैं? उम्रे के अरकान क्या हैं? हज में क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं? हज किन सूरतों में किया जाए? हज में कोई ऐसी गलती हो जाए तो दम कब वाजिब होता है? दम वाजिब होता है ना हज में। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जब अगर कर दी जाए, माज़अल्लाह कोई ऐसी गलती हो जाए तो दम वाजिब हो जाए? तो ये सारी तफसीलात हमें कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी हमें अहादीस तैयबा में, सरकार के फरमान, सरकार के फरमुदात, हमारे बड़े नबी के इरशादात, उनकी तरफ रुजू करना होगा। अगर हमने हज को, उम्रे को, नमाज को, ज़कात को, रोज़े को समझना है ना, तो इस तरफ जाना होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हदीस के बगैर हमें कुरान समझ में नहीं आ सकता। कुरान पाक को समझने के लिए अहादीस तैयबा को समझना लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। फिर हमारे पे नबी आक़िद दो जहां, नबी आखिरुज़्ज़मान सरकार दो जहां रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात फरमुदात इस कदर अहम हैं, इतने अहम हैं कि हम उन्हीं के ज़रिए हमें अपने प्यारे नबी के तरीके पता चलते हैं, सरकार के तरीके। हमारे पे नबी आक़िद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। सरकार का फरमानी, नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब सरकार को देखा किसने? सरकार को देखा सहाबा ने, सहाबाई किराम ने देखा सरकार को नमाज पढ़ते हुए, जिस अंदाज से सरकार पढ़ते हैं। फिर सरकार ने उसी अंदाज को सहाबा को बताया, सहाबाई किराम ने फिर आगे बताया, फिर उन्होंने आगे बताया। तो ये सब पता कैसे चलेगा? अहादीस से पता चलेगा। तो अहादीस का इनकार कर देने के सबब तो फिर इस्लाम ही नहीं रहता। अहादीस का इनकार करने के सबब इस्लाम बाकी नहीं रहता, इस्लाम गया नऊज़ुबिल्लाह। ये बड़ा ख़तरनाक फ़िरका है जो अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से ना हमारी नौजवान नस्ल को इस्लाम से दूर कर रहा है। बड़ा ख़तरनाक फ़िरका है। इस फ़िरके के बारे में जानना और इसके बारे में मालूमात हासिल करना ये हम लोगों पर लाज़िम और ज़रूरी है, फैशनेबल ज़रूरी है। और ये वो लोग होते हैं जो दाढ़ी मुंडे होते हैं, अक्सर दाढ़ी मुंडे है, दाढ़ी नहीं रखते। ये कहते दाढ़ी का सबूत ही नहीं है कुरान से, दाढ़ी का सबूत नहीं है। हालांकि है, सबूत है कुरान में, लेकिन उनको नज़र नहीं आता। समझ रहे हैं मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूँ? हर कोई अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के ताबे होकर कुरान को समझना चाह रहा है। अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात मारनी पड़ेंगी तब कुरान समझ में आएगा। नफ्सानी ख्वाहिशात के ताबे होकर आप कुरान समझोगे ना तो गुमराह हो जाओगे, बेदीन हो जाओगे। अपनी मनमर्जी से कुरान की तावीलात नहीं करनी, कुरान की तशरीहात नहीं करनी अपनी मनमर्जी से। कुरान की तशरीहात और कुरान पाक की तफसीलात हमने सरकार के फरमुदात से हासिल करनी है, सहाबाए किराम के इरशादात और फरमुदात से हासिल करनी है। अहले बैत ने जिस तरह कुरान को समझा, सहाबाए किराम ने समझा, दाता अली हजरी ने जैसे कुरान समझा, अब्दुल्ला शाह गाजी ने समझा है,
لال شہباز قلندر نے جس طرح قرآن سمجھا ہے، انہوں نے جس طرح قرآن سمجھا ہے اسی طرح ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا چاہیں گے تو ہم گمراہ اور بے دین ہو جائیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہو، سیکھنا ہو، جاننا ہونا۔ تو سب سے پہلے سرکار کی حدیثوں کی طرف رجوع کیا جائے، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے بعد صحابہ کرام کے معمولات ہیں، صحابہ کرام کے ارشادات ہیں، اہل بیت ہیں، پھر اولیاء کرام بزرگان دین 1500 سال سے جو چلے آ رہے ہیں مفسرین جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن پر، تفسیریں تفاسیر لکھی ہیں، تشریحات لکھی ہیں، توضیحات لکھی ہیں، ان سب کو پڑھے بغیر ہم قرآن کو کبھی ہم نہ عمل کر سکتے ہیں نہ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آیا نا، قرآن پاک میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی کے ذریعے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں؟ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، کون لوگ ہیں اس کے بارے میں پھر علماء کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی من مرضی سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی، اپنے ارادے، نیتیں، خواہشیں قربان کرنی ہوں گی قرآن پر، حدیث پر، تب سمجھ میں آئے گا اسلام، ورنہ اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اپنی مرضی سے اگر سمجھنا چاہیں گے نا قرآن کو تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، یہی قرآن میں کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بھی پا جاتے ہیں لوگ۔ تو ہدایت پا گئے نا، اولیاء کرام ہدایت پا گئے، مفتیان کرام، اولیاء کرام، صلحاء، شہداء، یہ ہدایت پا گئے، قرآن کو سمجھا انہوں نے، اسی انداز سے سمجھا جس انداز سے سرکار نے سمجھایا، جس انداز سے صحابہ کرام نے سمجھایا، اہل بیت نے قرآن کو سمجھایا نا، اسی انداز سے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے الحمدللہ ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ ہم گمراہ لوگوں میں ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو وہ وہی لوگ تھے یہودی، عیسائی، جنہوں نے نا اپنی کتابیں بدل دی، توریت، زبور، انجیل بدل ڈالی، ان لوگوں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، حق اور سچ کو چھپا دیا، تو یہ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے یہ لوگ۔ اب وہی روش آج ہم لوگ اپنائیں گے نا تو ہم لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، جو عیسائیوں نے اپنائی، یہودیوں نے جو روش اپنائی، اپنی کتابوں کا جو حال کیا، اگر وہی حال ہم لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا کریں، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن کیا کیا، قرآن کے معنی بدل دیے، مطلب بدلنے والوں نے قرآن کے معنی بدل دیے، تحریف کر ڈالی قرآن کے معنی میں، الفاظ تو نہیں بدلے، الفاظ تو یاد ہے، معنی بدل ڈالے، مفہوم بدل دیا، ترجمہ بدل دیا، نعوذ باللہ، بدلنے والوں خود نہیں بدلے، قرآن کو بدل ڈالا، خود نہیں بدلے وہ، لیکن قرآن کو بدل ڈالا، نعوذ باللہ۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے، الفاظ تبدیل نہیں ہوتے قرآن کے، لیکن معنی بدل دیے، اپنی من مرضی کی تعویلات کی، اپنی من مرضی کی تشریحات، توضیحات کر بیٹھی قرآن پاک سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہیت کے دروازے کھل گئے، بے دینیت کے دروازے کھل گئے، تو ایسے لوگ بچنا بہت ضروری ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب، اللہ ایسے لوگوں سے بچا میرے مولا پروردگار جو گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، ایسے لوگوں سے بچا لے، اور ان لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرما لے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ، اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے جن پر انعام فرمایا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ نے انعام فرمایا، قربان جائے۔ تو ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اور گمراہ اور بے دین لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔